قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سمیت زندہ ہونے کا ذکر تو درکنار، ہاں البتہ متعدد ایسی آیات ملتی ہیں جو اس دیو مالائی عقیدے کا واضح طور پر رد کرتی ہیں۔ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسی محض چند ایک آیات کا ذکر خود غیر احمدی علماء کی زبانی پیش خدمت ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء آیت نمبر 8 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 75 کے تحت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہو۔ وما کانوا خالدین، نہ ہی وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے، ان کو موت آئی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے، بشر تھے، سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں، کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں۔ سو قرآن مجید کے واضح بیان کے مطابق انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسے جسم نہ دیے گئے تھے کہ جو کھانے کے بغیر قائم رہ سکتے ہوں۔ نیز بوقت نزول قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو کھانا چھوڑے صدیاں گزر چکی تھیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید کے مطابق انبیاء علیہ السلام کے جسم بھی ایسے نہ تھے کہ جو کھانے کے بغیر قائم رہ سکتے ہوں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا صدیوں سے کھانے کے بغیر جسم سمیت زندہ ہونا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ پس ثابت ہوا کہ مولوی حضرات کا حیات مسیح سے متعلق عقیدہ کھلم کھلا قرآن مجید سے متصادم ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سورہ نحل آیات 20 تا 21 کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں ملائکہ ہوں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، رسول ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں۔ کون ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے؟ ایک خالق، باقی سب مخلوق۔ اموات غیر احیاء، پھر وہ فوت شدہ ہیں، اب زندہ نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اب ظاہر بات ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عالم ارواح میں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان تک پہنچانا چاہے پہنچا دے، لیکن یہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ایسے تو نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خود یہ پتہ نہیں کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ عالم برزخ میں جو بھی ہیں، ظاہر بات ہے کہ قیامت کا وقت تو نہ ہمیں معلوم ہے کہ کب ہوگی، نہ انہیں معلوم ہے کہ کب اٹھایا جائے گا۔ سورہ نحل کی یہ آیات پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وہ ہستیاں جنہیں لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود قرار دیتے ہیں، وہ تمام کی تمام فوت شدہ ہیں، نہ کہ زندہ۔ کون نہیں جانتا کہ ان باطل معبودان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوقت نزول قرآن بھی سر فہرست تھے اور آج بھی سر فہرست ہیں۔ لہٰذا اگر عیسیٰ علیہ السلام باوجود باطل معبود کے طور پر پکارے جانے کے فوت شدہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، تو پھر نعوذ باللہ مذکورہ بالا قرآنی آیات باطل ٹھہرتی ہیں، اور اگر قرآنی آیات برحق ہیں تو پھر یقیناً عیسائیوں کے باطل معبود یعنی عیسیٰ بھی فوت شدہ ہیں۔ کوئی تیسری صورت ہرگز ہرگز ممکن نہیں۔ وفات مسیح سے انکار کی کوئی جائے فرار نہ پا کر بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ سورہ نحل کی ان آیات میں جن باطل معبودان کا ذکر ہے وہ لکڑی یا پتھر وغیرہ کی مورتیاں یا بت ہیں، نہ کہ انبیاء اور اولیاء۔ مگر یہ عذر بھی محض فریب اور دھوکے پر مبنی ہے۔ چنانچہ چوٹی کے عالم دین مولانا مودودی صاحب ان آیات کی تشریح میں یہ اقرار فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جن باطل معبودان کا ذکر ہے وہ صرف اور صرف انبیاء، اولیاء اور دیگر غیر معمولی انسان ہی ہیں، نہ کہ بے جان مورتیاں اور بت وغیرہ۔
چنانچہ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ 533 پر وہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، بلکہ اصحاب قبور ہیں، اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں، ان پر اموات غیر احیاء ان کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور لکڑی پتھر کی مورتیوں کے معاملے میں بعد سے بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے ما یشعرون ایان یبعثون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں۔ اب لامحالہ اس آیت میں الذین یدعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو غالی معتقدین داتا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس نوعیت کے معبود نہیں پائے جاتے تھے تو ہم عرض کریں گے کہ یہ جاہلیت عرب کی تاریخ سے اس کی ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ کون پڑھا لکھا نہیں جانتا ہے کہ عرب کے متعدد قبائل ربیہ، کلب، تغلب، خزاعہ، کنانہ، حرس، کعب، کندہ وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پائے جاتے تھے، اور یہ دونوں مذاہب بری طرح انبیاء، اولیاء اور شہداء کی پرستش سے آلودہ تھے۔ مودودی صاحب نے درست فرمایا کہ عرب کے متعدد قبائل میں کثرت سے عیسائی پائے جاتے تھے، اور وہ آج کے عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ بھی دیتے تھے۔ بالفاظ دیگر مودودی صاحب اقرار فرما رہے ہیں کہ سورہ نحل کی مذکورہ آیات میں اولین طور پر عیسائیوں کے باطل معبود یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی مذکور ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیات تو ایسے تمام معبودان کے باطل ہونے کی دلیل ہی یہ بیان کرتی ہیں۔ اموات غیر احیاء، پھر وہ فوت شدہ ہیں، اب زندہ نہیں ہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں کر فوت شدہ نہ ہوئے؟ افسوس کہ ان علماء نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہودی بھی ہزارہ برس سے دیوار گریہ سے سر پٹکتے اور دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسا مسیح بھیج جو دنیاوی بادشاہتیں عطا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق آج مسلمان علماء بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی دیو مالائی مسیح کے منتظر ہیں جو آسمان سے اڑتا ہوا آئے اور تمام دنیا کی بادشاہتیں ان مولویوں کے لیے فتح کرے، مگر نہ پہلے کبھی کوئی آسمان سے اترا تھا اور نہ آئندہ کبھی اترے گا۔ لاکھ فریادی رہے دیوارے گریہ پر ہجوم، جانے والا اپنا لے گا لوٹ کر آنے کا نام۔